اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 61 سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے یعنی ستارہ پرست ہوئے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل صالح کیے، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، چاہے کوئی یہودی تھا، چاہے کوئی عیسائی تھا، چاہے کوئی ستارہ پرست تھا، اس سے کوئی غرض نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور جب وہ ایمان لے آئے ان کے اوپر، جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر پر ایمان لایا، اور پھر ایمان لانے کے بعد اس نے عمل صالح کیے، یعنی ایمان لانے کی لازمی شرط ہے یہ کہ وہ عمل صالح کرتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان 50 سال سے ایمان والا بھی ہے اور 50 سال سے انسان سود خور بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 50 سال سے انسان ایمان والا بھی ہے اور 50 سال سے انسان بے حیائی کے کام بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کا کوئی کام کریں آپ کو فوراً رزلٹ آئے گا، آپ پانی پئیں فوراً رزلٹ آئے گا، آپ کھانا کھائیں فوراً رزلٹ آئے گا، ذرا سی آپ کو خوشی مل جائے فوراً چہرہ کھل اٹھے گا، ذرا سا آپ کو غم آئے فوراً چہرے پر اداسی چھا جائے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایمان لے کے آئے اور اس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل صالح شروع کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح شروع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ان کا اجر عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت۔ اور کیسا اجر ہوگا؟ ولا خوف، اور نہ خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ یحزنون، وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یعنی آج دنیا کے اندر ہر وقت ہم کسی نہ کسی غم کے اندر ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی خوف کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے جو آزمائش کی بنائی ہے، یہ زندگی جو ہے یہ خوف کی ہے اور غمگین ہے، غموں والی ہے۔ لیکن وہ جو انعام والی زندگی دی جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے جو عمل صالح کر کے آئے گا ایمان لانے کے بعد اللہ پر اور یوم آخر پر جو ایمان لے کے آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ایسی زندگی دی جائے گی نہ کبھی انسان کو خوف آئے گا اور نہ کبھی انسان غمگین ہوگا۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ اقرار، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو۔ یہاں ایک دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کو دیکھیں کہ اتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اتنے معجزات عطا فرمائے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کہ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے عہد لینے کی غرض سے ہم نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو اٹھا لیا، ایسے ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو۔ کس لیے؟ کوئی زبردستی ایمان دلوانے کے لیے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ آپ کو مجھے قیامت تک کے لیے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جس وقت انسان موت کو دیکھتا ہے نا تو پکا وعدہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کے اوپر جس وقت پہاڑ لا کر کھڑا کیا، ان کو موت نظر آئی کہ اگر اللہ نے گرا دیا تو ہم مر جائیں گے، تو انہوں نے اللہ سے پکا وعدہ کیا۔ اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بے قوت، مضبوطی سے، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا، یعنی عہد لینے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو اللہ نے محلق کیا۔ اب زبردستی ایمان دلوانا مقصد نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے کہ عہد لینے کی غرض سے
کہ جس وقت انسان موت کو دیکھتا ہے تو پکا وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور یاد رکھو جو اس کے اندر، یعنی جو تورات کے اندر اللہ نے احکامات جاری کیے ہیں اس کو مضبوطی سے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو یاد رکھے گا، اس پر عمل کرے گا تو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا، اس کو یاد نہیں رکھ رہا، تو وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک، اس کے بعد جس وقت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو ہٹا لیا، جب انہوں نے دیکھا موت ٹل گئی ہے تو فوراً وہ اپنی بات سے پھر گئے، اپنے عہد سے پھر گئے۔ تو عہد شکنی یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہے، یعنی وعدہ خلافی کرنا، عہد شکنی کرنا، یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک، اس کے بعد فلولا پس اگر نہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ہو جاتے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی ایسی حرکت سے کہ اللہ سے وعدہ کر کر تم پھر گئے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر موقع دے دیا اللہ کی بات سمجھنے کے لیے۔ بات سمجھتے اللہ تعالیٰ فرماتے فلولا پس اگر نہ فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ہو جاتے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو اللہ کی بات سمجھنے کا موقع دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے میں سے ہو جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔